الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ سورہ رعد کی پہلی آیت مکمل ہو چکی تھی اور دوسری آیت کے پہلے ٹکڑے کی تفسیر پہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی پچھلے درس میں۔ تو دوسری آیت کیا ہے پہلے آپ کو یاد دلا دوں، اور آج کے درس میں بھی چونکہ اس آیت کے کئی ٹکڑے اور ہر ٹکڑے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے تفسیر میں اور تزکیہ نفس کے لحاظ سے، اسی لیے آج کے درس میں بھی انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اس آیت کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ اگر یہی مکمل ہو جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بڑی بات ہے آج کے اس درس کے لیے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ یہ ٹکڑا اس کے بارے میں بات آ چکی تھی کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی کھمبے کے چھت کی طرح سے اوپر جو ہے بلند کیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے جو میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے کھمبے کے بغیر جسے تم دیکھتے بلند کیا ہے، یعنی کھمبے تو ہیں، پلرز تو ہیں، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو دونوں تفسیر آپ کے سامنے پہلے ہم نے پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آج کے اس درس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اردو میں ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو اسی طرح سے مستوی ہوا پیش کر دیتے ہیں بیان کرتے ہوئے، اور یہ سب سے جو ہے اس کا مناسب طریقہ ہوتا ہے، ورنہ بعض لوگ معنی بھی کرتے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اور چونکہ عربی یعنی قرآن میں یہ معنی اور یہ جو ہے ذکر کئی جگہوں پر آ چکا ہے، کئی جگہوں پر آ چکا ہے، یعنی استوا علی العرش صرف یہی قرآن میں 7 جگہوں پر ہے، 7 جگہوں پر استوا علی العرش جو یہ مسئلہ ہے نا 7 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور بقیہ یہ جو مسئلہ ہے پوری جو یہاں جو بات ہے کہ آسمان کو جو ہے پیدا کرنے کی جو ہے سخر الشمس والقمر جو ہے سورج اور چاند کو مسخر کرنے کی جو بات اس میں ہے، تابع کرنے کی بات ہے، تو یہ تو قرآن میں 20 سے زیادہ جگہ ہے، غالباً 21 جو ہے جگہ ہے، یا 20 جو ہے 20 یا 21 جو ہے 20 یا 21 جگہ، اتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں جو پہلا ٹکڑا آج کے جو ہے درس کا ہے وہ یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اس نے آسمان و زمین کو، کائنات کو پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، تو اس سے جو ہے ٹکڑے کے تعلق سے 3 جو ہے بنیادی پوائنٹس ہوں گے جس کی بارے میں ہم بات کریں گے آج کے درس میں۔ یہ عقیدے کے کچھ مسائل ہیں اور ہم تھوڑا سا اس لیے بہت ٹھہر کر کے بڑے اطمینان سے یہ مسائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو پہلا مسئلہ تو استوا ہی کا ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوا۔ استوا کے تعلق سے یہ بات رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات، ان کا یہ جملہ، ان کا یہ سینٹنس بہت مشہور ہے، جو محدثین میں وہ چیز کافی شہرت رکھتی تھی کہ وہ اس عقیدے کے پابند تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا استوا کے بارے میں، قرآن میں ہم نے آپ سے کہا 7 جگہوں پر ہے یہ ذکر، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ الاستواء و معلوم، یہ ان کا جواب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی جواب پر محدثین کی جماعت چلتی رہی ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ الاستواء و معلوم، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی اگر آپ پورے طریقے سے اس کا تصور کرنا چاہیں تو یاد رکھیے اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ والکیف مجہول، یعنی اس کیفیت کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہی سوال کیا گیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیف استوى، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بہت پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا تھا اور لوگ یہ سوال کرتے تھے، تو یہ سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اور استوا علی العرش جو یہ آیت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہمارا رب اللہ عرش پر مستوی ہوا، یہ ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے اور 6 جگہوں پر ہے قرآن میں، تو قرآن کی ایک ایک چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سیدھی سادھی بات ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ ایمان کا تصور نہیں کر سکتے نا، تو ایمان ضروری ہے۔ یہ استوا جو ہے علی العرش، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہا والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بات کہی تھی، ان کی یہ بات لوگوں نے مختلف الفاظ میں ذکر کی ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو عربی کے الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کتاب میں یہی الفاظ پائیں، تو بعض کتابوں میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، باتیں یہی ہیں 4، لیکن بعض کتابوں میں الفاظ تھوڑے بدل جاتے ہیں۔ جب حدیث کی روایت میں لوگ بالمعنی روایت کرتے ہیں، بالمعنی روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی ایک ہی ہوتا ہے، اس کی میننگ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی جب لوگ روایت کرتے تھے تو اس طرح سے الفاظ میں اس کی گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ حدیث کی روایت کرنے میں اگر معنی وہی رہتا ہے، الفاظ تھوڑے بدل جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو بھی لوگوں نے روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، تو الفاظ کہیں کہیں الگ ہو گئے ہیں لیکن معنی وہی، سب میں جو ہے یہی ہے چیز۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ کیوں انہوں نے کہا بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا۔ قرآن میں 7 جگہوں پر ہے یہ استویٰ علی العرش، 7 جگہوں پر ہے، یعنی اس سورہ رعد سے پہلے 2 جگہ پر، غالباً سورہ اعراف اور سورہ یونس جو اس سے پہلے ہیں، 2 جگہ تو پہلے اس سے پہلے ہے قرآن میں، ترتیب کے لحاظ سے، جو ترتیب مصحف میں ہے اس کے لحاظ سے۔ تو جب صحابہ یہ آیت سنتے رہے، پڑھتے رہے، اور کبھی بھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتا دیجئے اے اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے،
جب اس کیفیت کا سوال صحابہ نے نہیں کیا تو بعد کے لوگوں کو بھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بعد کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سوال کرنا ان کا بدعت ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ پہلی چیز تھی، استوا علی العرش سے کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اتنا جاننا، اتنا جو ہے سمجھ لینا کافی ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ بس اتنا جانیں عرش پر مستوی ہوا، عرش کو قرار پکڑا، جو بھی الفاظ آپ استعمال کر لیں، لیکن کیفیت اس کی کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے ان سب کے بارے میں یہی ضابطہ لاگو ہوتا ہے، یہی رول ہے سب کے بارے میں۔ رول کیا ہے سب کے بارے میں؟ کہ ہم کو پتہ نہیں ہے اس کی کیفیت کے تعلق سے۔ کیوں پتہ نہیں ہے اس کی کیفیت کے تعلق سے؟ کیوں یہ معاملہ ہے، اور کیوں پھر ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میرے بھائیوں ایک چیز ہے جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور کہیں بھی آپ کو یہ چیز کام آئے گی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں کہیں بھی کوئی بھی درس رہے گا تو وہاں پر آپ کو یہ ضابطہ کام آئے گا۔ ایک مثال سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی پریشانی نہیں ہو۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، کسی بھی چیز کی کیفیت کو بتانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اور یا تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا یہ کہ کوئی شخص جو دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے وہ پوری کیفیت بیان کرے، تو آپ کو یا تو کسی اور کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہو، یا خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب آپ کو وہ علم حاصل ہوگا۔ جیسے آپ میں سے اتنے لوگ ہیں یہاں پر، اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں کہ برج الخلیفہ کیسا ہے، اسی کو عربی میں کیف کہتے ہیں، کیف، کیفیت ہم اردو میں کہتے ہیں، وہی کیف ہے، کیف یعنی ہاؤ اٹ از۔ تو برج خلیفہ کیسا ہے؟ الخلیفہ ٹاور دبئی کا۔ تو اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کر کے دیکھا ہے تو آپ اسے بیان کر سکتے کہ ایسا ہے۔ اگر آپ نہیں گئے ہیں لیکن جو شخص گیا ہے آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہے، تو پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہاں یہ برج خلیفہ ایسا ہے، اگرچہ کہ آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے۔ تو معلومات کسی چیز کی کیفیت کے تعلق سے ایسے ہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ خود دیکھیں، یا جس نے دیکھا ہے وہ آ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے کہ میں نے دیکھا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ دو ہی شکل ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہاں کوئی تیسری شکل نہیں ہوتی۔ یہی دو شکلیں ہمارے پاس۔ یہاں آپ بیٹھے بیٹھے اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ایسا ہوگا، برج خلیفہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیزیں جو ہے اپنی عقل کے استعمال سے آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ وہاں اپنی عقل یوز کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں، جیسے میتھمیٹک ہے۔ میتھمیٹک میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ 2+2، ہاں یہ کوئی بھی سوچے گا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جو ہے گیانی آپ کے سامنے آ کر کے یہ گیان رکھے تب آپ کو یہ ہوگا کہ 2+2 یہ 4 ہوتا ہے، یہ وہی آئے گی تب آپ کو معلوم ہوگا، یا یہ کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے جا کر کے دیکھا ہو کہ کہاں 2+2 جو ہے اس کے بعد 4 بنتا ہے۔ یہ کیونکہ اس کا تعلق عقل سے ہے۔ جن کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا ہے
وہ کبھی بھی اسے حاصل کرنا ہو تو آپ کے پاس صرف دو ہی سورس ہوتے ہیں۔ ایک سورس یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ خود جا کر کے اس کی پوری نالج دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے خود حاصل کر کے آئیں، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے دیکھا ہے اور اس نے آ کر کے نوٹ کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے وہ نالج لیتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو مختلف کالجوں میں مختلف کورس کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان کو تاریخ کی پڑھائی جاتی ہے، ہسٹری کی بھی، اور دوسری سائنس وغیرہ کی بہت سی چیزیں انہیں تھیوری انداز میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اب وہ چیزیں صرف اس نے پڑھی ہے۔ اب اس کو کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ سے متعلق وہ چیز ہوتی ہے وہاں لے جا کر کے اس کو پریکٹیکل وہ چیز دکھا دی جاتی ہے، یہاں دیکھو ایسا ایسا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات، یہ ساری صفات، اب یہ دو سورس سامنے رکھیے، ہم جا کر کے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ کر کے یہ ساری صفات اس کی کیفیت معلوم کر سکے، یہ راستہ بالکل بند ہے، کلوز، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک دنیا میں ہیں ہم لوگ، میرے بھائیو، یہ انسان آخرت سے پہلے اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ قیامت کے دن جنت میں جنتی لوگ رب کو دیکھیں گے، وہ مسئلہ پھر ہوگا، تب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ تو دنیا میں ہے نا کہ استوا کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے تو وہ کیسی ہیں۔ یہ سارے مسائل کہاں کے ہیں؟ دنیا کے ہیں، اس دن تو سب ختم ہو جائیں گے یہ سارے مسئلے۔ تو یہ جو ایک سورس ہوتا ہے کہ ہم خود جا کر کے دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لے، یہاں یہ استوا علی العرش جو ہوا یہ کیسے ہے، عرش پر ہمارا رب، ہمارا اللہ یہ مستوی ہوا تو کیسے ہوا، ہم خود جا کر کے یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے اس پوری کیفیت کو کی جانکاری حاصل کرنا یہ راستہ بند ہے۔ یہ صرف استوا کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے بارے میں یہی معاملہ ہے کہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہم جا کر کے خود دیکھ کر کے کہ کیسی کیسی یہ صفتیں ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، اس کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اس کا چہرہ ہے تو کیسا ہے، اس کی انگلیاں ہیں تو انگلیاں کیسی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم جائیں گے دیکھیں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہی غیب ہے، اور اس غیب پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسین، یعنی ہم نے اسے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارے ایمان کی پرکھ ہے نا، یہی تو ہمارے امتحان، ہمارا امتحان ہے اسی میں۔ دیکھ کر کے ایمان لائے تو کیا لائے؟ کچھ نہیں، وہ تو سبھی لائیں گے، تو بغیر دیکھے نہ لانا ہے، ایمان بالغیب ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے اپنے کو ہم سب سے کیا رکھا ہے؟ غیب رکھا ہے، یعنی کوئی نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی صحیح قول ہے، صحیح رائے ہے، صحیح اوپینین ہے کہ جب معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمان پر، تو اس موقع پر بھی اپنے رب کو آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ حالانکہ ایک جو ہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، لیکن صحیح رائے اس میں یہی ہے کہ نہیں دیکھا۔ تو یہ راستہ بند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے سے، اور جب یہ راستہ کلوز ہے، بند ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں۔ اب ہمارے پاس دوسرا راستہ ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟
کہ کوئی دیکھا ہو اور آ کر کے وہ ہمارے سامنے پیش کر دے تو بھی ہمارے سامنے چیز کلیئر ہو جاتی، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی نبی بھی نہیں دیکھا، عام انسانوں کو چھوڑ دو، تو آپ کسی نے دیکھ کر کے بتایا ہو، قرآن میں ہو حدیث میں ہو، کہیں بھی یہ کیفیت ذکر نہیں کی گئی، جب یہ کیفیت ذکر نہیں کی گئی تو اب یہ راستہ بھی ہمارے لیے بند ہے۔ یہ باتیں تو کیفیت کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی صفت کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کیا کیا ہے، تو اب اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، تو اس کا نام کیا ہے ہم کسی کو اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتے۔ نام اس شخص کا جو ہوتا ہے نا، اسی نام سے ہم کو پکارنا ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف جو ہے یہ مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام ہوں گے لازمی طور پر یہ کیا ہے، یہ نام اس نے خود رکھے ہوں گے۔ تو اب اس کا نام کیا ہے، اس نے جو بتایا ہم کو اسی کا علم ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو اس کے نام اور اس کی صفت کو جاننے کا ہمارے پاس صرف ایک سورس ہے، اور وہ سورس کیا ہے، وحی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بیان کر دے وہی علم ہمارے پاس آ سکتا ہے، ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے، کیونکہ ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، نہ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھ کر کے ہم سے بیان کر دیتا۔ کوئی سورس یہ نہیں ہے، صرف ایک ہی سورس بچتا ہے۔ وہ سورس کیا ہے کہ اس نے خود اپنے بارے میں جو خبر دی ہے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو بتایا۔ رسول کو بھی اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہی رسول کو بھی معلوم ہوتا۔ تو ایک ہی سورس بچتا ہے، وہ سورس کیا ہے، وحی۔ تو وحی ہے، یعنی قرآن میں حدیث میں، قرآن اور حدیث یہی دو وحی ہے۔ اس میں قرآن کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث کے بارے میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ صحیح حدیث میں، اتھینٹک جو ہے حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، جو اس کا نام ہے، جو اس کی صفات ذکر کی گئی ہے، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میرا یہ نام ہے اور میری یہ صفات ہے، اور وحی کے ذریعے سے اس نے یہ بات بتائی ہے۔ اب اتنا میرے بھائیوں آپ نے سمجھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، اسماء و صفات، اسماء و صفات، یہ بار بار آپ سنتے رہتے، صرف یہ ضابطہ آپ یاد کر لیجئے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ کو یہ ضابطہ یاد ہو گیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو جاننے کا کوئی سورس نہیں ہے سوائے وحی کے، اور اس میں ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی سے سنا ہے یہ، یعنی کسی ایسے شخص سے جو جا کر کے دیکھا ہو اس سے ہم نے جو ہے یہ علم نہیں پایا۔ ہمارے پاس صرف اور صرف وحی ایک ہی سورس ہے۔ تو اب قرآن میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے، جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر کی گئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہی نوٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پر ایمان اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور صفات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہی اللہ پر ایمان، اور اس کا سورس وہی ہے۔ اب دوسری بات، کیفیت کی طرف اب آ رہا ہوں آپ کے سامنے،
کہ وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کی، اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام تو بتائے، اپنی صفات تو ذکر کی ہے، لیکن کہیں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں۔ کہیں بھی کیفیت نہیں بیان، اگر وہ کیفیت بیان کر دیتا تو پھر جو ہے وہ کیفیت ہم کو معلوم ہو جاتی، اور اس کی کیفیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ بیان نہ آئے وحی کے ذریعے سے، تب تک ہم یہ کیفیت جان نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جا کر کے دیکھ کے آیا ہو پھر ہمیں بتایا ہو، وہ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سورس بالکل، یہ دروازے بند ہیں، وحی کا ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کیفیت کو بیان نہیں کیا ہے۔ جب کیفیت کو اس نے خود نہیں بیان کیا تو اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ جب وہ چیز وحی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتائی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے اس کو جاننے کا، تو اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت قرار پایا۔ کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھ لیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا تعلق عقل سے تو ہے نہیں کہ جس آدمی کے پاس عقل زیادہ ہوگی تو وہ اس کا جواب دے لے جائے گا، اور جس کے پاس عقل کم ہوگی تو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا یہاں پر۔ یہاں تو صرف یہ ہے کہ یہ وحی کی روشنی میں چیز ہوگی، اور وحی میں کیفیت ذکر نہیں کی گئی ہے، صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے وحی میں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہوتا ہے نا گیس کرنے کا معاملہ، جسے آپ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، گیس کر لیجئے، ذرا گیس کیجئے کیسا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وحی میں تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے، کیفیت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم گیس کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہہ سکتا ہے نا کہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں آپ جو ہے ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، تو ہم گیس کر لیں گے۔ تو اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، گیس کرنے کے دروازے کو وہ کہاں سے بند کیا؟ لیس کمثلہ شیء۔ جب آپ گیس کرنے جاتے ہیں نا، یعنی اندازہ لگانا، قیاس کرنا اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں عقل استعمال ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے کہ ہاں اس کے جیسا ہوگا، اس کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ایسا ہوگا، کوئی ایک مثال ہونی چاہیے۔ تو گیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی لیے آپ گیس نہیں کر سکتے۔ اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہمارے ساتھ۔ کوئی بھی گیس کرتا ہے پھر تو غلط کرتا ہے۔ ہاں سن، اس کا ہاتھ ہے، ہماری طرف سے ہاتھ ہے، کوئی بھی کہہ دے گے تو اب اس نے گیس کر دیا کہ جو ہے ہاں ہاتھ ہے، وہ تو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں جو ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید جو ہے لفظ عربی میں، تو اب وہ کیسا ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا، کسی نے کہہ دی تو اس نے کیا کیا، گیس کیا۔ تو اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، کہا کہ نہیں، آپ کو اس سلسلے میں کچھ بھی بات نہیں کرنی ہے، کیوں کہ یہ ضابطہ یاد کر لو کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ بے مثل ہے، اس لیے آپ گیس بھی نہیں کریں گے۔ یہی ہے، اسی جو ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے آپ کو، یہی استواء علی العرش میں یہی بنیادی باتیں یہاں پر بھی فٹ ہوتی ہیں، اس فریم میں بھی وہی فٹ ہوں گی کہ ہمیں گیس نہیں کرنا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا،
ایسے کا مطلب وہی کیفیت، ہاؤ، اسی کو عربی میں کیف کہتے ہیں، اسی کو ہم اردو میں کیفیت کہتے ہیں، کہ ہاؤ اٹ از جو ہے، جو یہ آتا ہے نا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کو اپنے دماغ سے بیان نہیں کر سکتے، عقل سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں گیس کرنے کے دروازے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے سے بند کر دیا ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے اس سلسلے میں ہمارے لیے۔ تو ہم مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور صفات پر ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے قرآن میں آیا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے، اور خواہ کیا اس کی کیفیت کو لے کر کے کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز لانی بھی نہیں چاہیے۔ بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ جیسے اس نے کہا ہے ہم ویسے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنے ذہن یا عقل کو اس میں استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہیں سے جتنی بھی امت میں گمراہیاں آئیں بعد کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو لے کر کے، وہ یہیں سے آئی ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو اس بنیادی جو ہے نقطے کو، اس جو ہے اہم پوائنٹس کو آپ جو ہے نوٹ کر کے رکھے، ثم استوى علی العرش کے تعلق سے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے کیا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ اس کا اب یہ تیسرا ٹکڑا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ ہم اردو میں یہی لفظ ترجمہ کرتے ہوئے استعمال کر لیتے ہیں، یہ مسخر کر دیا جو ہم نے ایک لفظ یوز کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، آج کے زمانے میں کیا کہنا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے ان کو اللہ کے حکم کا فالوور بنا دیا، یعنی یہ سورج اور چاند وہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف سورج اور چاند ہی کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کی بات ہے، لیکن یہاں پر خاص طریقے سے سورج اور چاند کا ذکر ہے، کیونکہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جو اب ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ چونکہ یہ بات آسمان کی آئی شروع میں اس آیت میں، اللہ الذی رفع السماوات، آسمان کی بات آئی تھی، تو آسمان سے یہ چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں، چونکہ ہم جب زمین سے دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں سورج چاند ستارے ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ سب بیچ میں ہے، اسپیس میں ہے، لیکن ہم سے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذکر کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے خاص طریقے سے، کیونکہ یہ جو اسپیس ہے، اس اسپیس کے ہم انسانوں کے لیے یہ دو بہت ہی اہم جو ہے پلانٹ، جسے آج کل آپ کہتے ہیں سیارے اور ستارے ہیں، یہ بقیہ تو بہت سارے جو ہے ستارے ہیں، دوسری جگہوں پر قرآن میں سورج اور چاند کے ساتھ نجوم کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی ستارے، اسٹارز جسے آپ کہتے ہیں، کہ یہ سب کی سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے فالوور ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کی حرکت ہے، اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں، اسی کے مطابق ان کا جو کائنات میں فائدہ ہے اور جس مقصد کے لیے ان کو اس کائنات کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کے تحت وہ جو ہے اپنا وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ ان کو یہ جو ہے اتنی دقت کے ساتھ یہ اسے فالو کر رہے ہیں کہ اگر کہیں ایک سیکنڈ کا فرق آ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ پوری آیت اسی کے بارے میں ہے، اسی توحید کے بارے میں ہے، توحید ربوبیت کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا،
اور وہی کیا ہے، سورج اور چاند کو اس نے جو ہے تابع کر کے رکھا ہے، یعنی ایک نظام کے تحت بڑی پابندی کے ساتھ اس پر وہ چل رہے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کہیں، تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی اگر کہیں کچھ فرق آ جائے گا تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اتنا دقیق نظام، اتنا باریک نظام، یہ خود سے چل رہا ہے، یہ خود سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی ہے جس نے یہ سب جو ہے نظام بنایا اور وہی نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ حرکتیں وہیں سے ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ تو سورج اور چاند کی اس جو ہے کہ اس جو ہے کے تعلق سے اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، جگہ جگہ اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اب اتنا باریک نظام، اتنا باریک نظام، اس سے دو چیزیں جو ہے ساتھ کی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اتنا باریک نظام تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود سے وجود میں آ جائے، یعنی بائی چانس چیز ہو گئی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خود سے کوئی چیز آ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی نہ کوئی جو ہے اسے پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا ضرور ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ مان لیں کہ ہاں کوئی ہے ضرور چلانے والا، تو وہ اس نظام کو چلانے والا ضرور ایک ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں کسی نظام کو چلانے والے، وہاں نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، میرے کہیں بھی جو ہے آپ یعنی یہ چیزیں جو ہے ہر کوئی سمجھتا ہے، معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ نظام جتنا زیادہ دقیق اور باریک ہوگا، لازمی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ایک ہوگا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ پیش کیا۔ یہ خالص عقلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ یہ چیزیں اتنا باریک، یہ نظام یہ خود بخود نہیں چل سکتا۔ یہ کوئی چیز بائی چانس ہوتی ہے کبھی تو ایسے چلتی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سب چیزیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی بائی چانس نہیں ہے۔ ایک بات یہ پہلے ہی آپ کو ذہن میں جو ہے بیٹھا دوں، ہم اس کے پہلے ہی سے قائل نہیں ہے، کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ یعنی کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو چلا رہا ہے، اور وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی عقل کہہ رہی ہے۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ نظام اتنی باریکی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک ادارے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، چھوٹے سے ادارے کی بات ہے، بڑے چھوٹے سے ادارے کی بات، کسی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور پوری کائنات کا نظام تو اس سے کہیں بڑھ کر کے ایک چھوٹے سے ادارے میں۔ اب کئی لوگ ہیں ادارے میں، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی جو ہے خازن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ اب صدر سیکریٹری خازن تو سمجھتے ہوں گے جو ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی ٹریزرر ہوتا ہے، کوئی جو ہے بس ایک ممبر ہوتا ہے۔ اب یہ سب کرتے کیا ہے کہ ادارے میں ایک پروگرام ہوتا ہے، تو اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو،
تو ایک چھوٹے سے پروگرام، چھوٹے سے ادارے کی چھوٹے سے پروگرام کی بات کر رہا ہوں، یعنی بس چند لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ ایک شخص جو اس ادارے سے ہی تعلق رکھتا ہے اس کو بلایا نہیں گیا اس میں۔ جب وہ نہیں گیا، ان سے پوچھا گیا تو کہا گیا جو ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، کہا کہ مجھے بلایا نہیں گیا۔ تب جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ سیکریٹری کو دیکھ رہے، سیکریٹری ہیں وہ دوسرے کو دیکھ رہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سمجھا کہ آپ نے بلایا ہوگا اس لیے ہم نے نہیں بلایا، وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ آپ نے بلایا ہوگا اس لیے ہم نے نہیں بلایا۔ تو سب یہی سمجھتے رہے کہ فلاں نے کیا ہوگا، یہ فلاں نے کیا ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کام، وہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے میرے بھائیوں جب سب مل کر کے بڑے اتفاق سے کام کر رہے ہوں تو یہ مسئلہ ہو۔ لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بڑے اختلافات ان کے ہوتے ہیں، یہ کچھ کرنے جاتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، اور جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ بگاڑ دیتا ہے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا باریک نظام جو پوری کائنات کا ہے، اگر کہیں ایک سے زیادہ اس کے چلانے والے ہوتے تو اتنا باریک نظام کی سیکنڈوں کے فرق سے پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ اور آج کا ہر انسان یہ آج اس بات کو سمجھتا ہے، جو بھی یہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے آپ میں سے پڑھا ہوگا یہ کہ کتنا یہ باریک نظام ہے یہ، اور کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہاں نہیں چل سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو یہ چلتا ہی نہیں، نظام یہ چل ہی نہیں سکتا۔ آج تک میں دوسری قوموں کی بات نہیں کرتا ہوں میرے بھائی، صرف مسلمانوں کی بات لے لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات لے لیجئے کہ ہر چند سالوں کے بعد حکومتیں بدلتی رہی ہیں۔ کبھی جو ہے خلافت راشدہ رہی، خلافت بنی امیہ، خلافت عباسیہ شروع ہوئی، خلافت عثمان، یہ حکومتیں بدلتی رہی، کیونکہ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا کسی چیز کے امیدوار، تو ہوتا اس میں یہی ہے کہ آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے، کرسی سے ہٹایا بھی جائے گا، ہٹانے کی کوشش بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، اور ان ساری چیزوں کا اثر لازمی طور پر اس کائنات کے کا جو میکانزم ہے، جو اس کو جو ہے جو جس باریکی کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے نا، اس پر ضرور اس کا اثر پڑتا، لیکن کہیں نہیں ہے یہ۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اس کا ذرہ برابر بھی کہیں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ کائنات ہی بتا رہی ہے کہ اس کا چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا ایک ہے، ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ آج جب ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں عقیدے میں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں، یہی توحید ربوبیت۔ وہی کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر آگے فرمایا كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، كُلٌّ يَجْرِي، یہ اصل میں اس میں کہا جاتا ہے کہ مضاف الیہ محذوف رہتا ہے، عربی لینگویج جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے، اے کل واحد، اس کا مطلب ہوتا ہے کل واحد۔ جو یہ جو کلن کہا گیا وہ کلن یجری، تو یہ جو کلن ہے اس میں جو تنوین ہے، اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں، یعنی یہاں مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور حذف کرنے کے بعد یہ تنوین دی گئی ہے، کیونکہ اگر اضافت رہے گی تو کلو آئے گا، تنوین نہیں آتی اس میں، تو یہ تنوین اسی لیے دی گئی ہے جب بھی آپ پڑھیں تو سمجھیں کہ کلو واحد،
यजरी ले अजल मुसम्मा, कुल्लो वाहिदिन, जब माना करेंगे तो हम यही करेंगे, कुल्लो वाहिदिन यानी हर एक। यहाँ हम आल का माना नहीं करेंगे, कुल्लुन का माना जो है जैसे इंग्लिश में आल, तमाम, क्या करते हैं यहाँ पे हर एक। हर एक करने की वजह यही होती है कि असल में ये क्या है, कुल्लो वाहिदिन यजरी ले अजल मुसम्मा, हर एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए, मुतअय्यन मुद्दत की तरफ हरकत कर रहा है, चल रहा है। सूरज भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है, सबकी अपनी ड्यूटी है, अपनी हरकत है, और अपने मदार पर वो चल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। कब तक ये जारी रहेगी, इला अजल, ले अजल मुसम्मा, एक मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए, फिक्स्ड टाइम जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, वही जो है कहा जाता है अजल मुसम्मा अरबी जबान में। फिक्स्ड टाइम यानी एक टाइम है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, फिक्स कर दिया है इनके लिए, उस दिन तक के लिए ये सब के सब चलते रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का बयान है सूरज और चांद के बारे में। इसकी तफसीर दो जो है मुफस्सिरीन ने इसकी दो तफसीर की है। एक तफसीर ये की है कि ये दोनों यानी सूरज और चांद ये चल रहे हैं, हरकत में हैं अपने, जो अल्लाह ताला ने उसके लिए निज़ाम बनाया है, जो जगह बनाई है जहाँ से उसको चलना है, जिस तरह से चलना है, उस निज़ाम के तहत ये चल रहे हैं। अल्लाह ताला का जैसा हुक्म है उस हुक्म को फॉलो करते हुए ये चल रहे हैं। तो ये चलते हुए उनकी ये पूरी हरकत एक मर्तबा पूरी होती है, फिर से दोबारा फिर उसी पर वो चलते हैं, फिर जो है ऐसे ही उनकी ये हरकत चलती रहती है। एक माना उसका ये किया है। दूसरा माना कि अजल मुसम्मा से मुराद क़यामत का दिन है, यानी सूरज और चांद की ये हरकत, सूरज और चांद का ये चलना, सूरज और चांद का इस तरह से गश्त करना, ये चलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत कायम ना हो जाए। जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी तो उस दिन सूरज और चांद के बारे में तो आप जान, सूरज और चांद और पूरी कायनात, आसमान ज़मीन, सब की सब जो है फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से ये चलते रहेंगे, इसी निज़ाम का हिस्सा रहेंगे, और इस निज़ाम के तहत इनका ये चलना जो है जारी रहेगा। ये बात हो गई सूरज और चांद के ताल्लुक से। पहले बात आई थी आपको आसमान के ताल्लुक से, फिर जो है इस्तिवा अल अर्श की बात बीच में थी, और फिर ये सूरज और चांद के। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तौहीद का हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने उसके लिहाज से इसको पेश किया है। फिर युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयात, अब ये अलग टुकड़ा जो है इसके बारे में बातें इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। आइंदा हफ्ते ये बात पेश करेंगे। आज का वक्त हो गया है तो हम इस दर्स को यहीं पर ठहराते हैं। इस आयत की तफसीर में मज़ीद जो ये टुकड़ा बाकी रह गया इस आयत का, वो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।